الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خطبات مدراس کا تعارف اور اس کی اصلی معنویت۔ خطبات مدراس دراصل سیرت رسول کے مختلف پہلوؤں پر مولانا سید عثمان ندوی کے دیے ہوئے 8 لیکچر ہیں۔ یہ 1925 میں مدراس میں دیے گئے تھے۔ بعد میں خطبات مدراس کے نام ہی سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب سیرت کی اہم کتابوں میں شامل ہے، جس طرح ان کے استاذ علامہ شیخ نعمانی کی سیرت النبی ایک بے مثال کتاب ہے، ایسے ہی خطبات مدراس اپنے موضوع اور اسلوب کی ندرت کی وجہ سے ایک بے بدل کتاب ہے۔ چنانچہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے ہندی، انگریزی اور عربی وغیرہ زبان میں ترجمے پائے جاتے ہیں۔ پروفیسر اشتیاق احمد ظلی صاحب نے جس طرح اکیڈمی کی کئی اہم کتابوں کے ترجمے ہندی، انگریزی زبانوں میں کرائے ہیں، ان میں خطبات مدراس بھی شامل ہے۔ سید صاحب اکتوبر اور نومبر 1925 میں مدراس کے بعض دینی حمیت رکھنے والے صاحب خیر حضرات کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے لال حال میں ہر ہفتہ بعد مغرب، بعض ہفتہ میں 2 دفعہ یہ خطبات دیے گئے ہیں، اور اس طرح یہ کل 8 خطبات اکتوبر 1925 کے پہلے ہفتے سے شروع ہو کر نومبر 1925 کے آخر ہفتے میں ختم ہوئے۔ سید صاحب ان خطبات کے متعلق دیباچہ میں لکھتے ہیں: سیٹھ حمید حسن صاحب، ناد مجلس کا شکر گزار ہوں کہ ان خطبات کے لیے ہر قسم کا اہتمام، اعلان اور ان کے انگریزی ترجمے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ غیر مسلم اصحاب بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے باوجود اردو آسانی سے نہ سمجھ سکنے کے حقیقت کی جستجو کے لیے ان جلسوں میں شرکت کی۔ سابق مدیر ماہنامہ زندگی مولانا سید عروج احمد قادری نے ان خطبات کا بڑا ہی جامع انداز میں تعارف کرایا ہے۔ یہ 8 تقریریں دراصل 8 کتابیں ہیں۔ خطبات مدراس میرے نزدیک صنعت اعجاز کا ایک نادر نمونہ ہے۔ یہ خطبات اس قدر عمدہ اور زوردار تھے کہ مقامی اخبارات کے علاوہ انگریزی اخبار دا ڈیلی ایکسپریس مدراس وغیرہ نے ان خطبوں کا خلاصہ ہر ہفتے شائع کیا۔ سید صاحب ان خطبات کا آغاز یوں کرتے ہیں: حضرات، آج 15 برس کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی تعلیمی انجمن مسلم ایجوکیشن آف انڈیا کی طلب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہاں آ کر آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر خطبے دوں۔ 8 خطبے ہوں گے، جن کی ترتیب یہ ہوگی: انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے، عالمگیر اور دائمی نمونِ عمل صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، سیرت نبوی کا تاریخی پہلو، سیرت رسول کی کاملیت، سیرت رسول کی جامعیت، سیرت رسول کی عملیت، اسلام کے پیغمبر کا پیغام، 8واں ایمان اور عمل۔ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے سنجیدہ اور باوقار موضوع پر خطبات کا یہ سلسلہ جب یہ خطبات دیے گئے تھے، دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کے لیے پہلا قدم تھا۔ جیسا کہ سید صاحب لکھتے ہیں، مدراس نے اپنے نوجوان فرزندوں کو ایک سلسلہ خطبات اسلامیہ کے ذریعے مذہب اسلام سے واقف کرانے کا طریقہ جو اختیار کیا ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے صوبوں میں ہماری اسلامی تعلیمی انجمنوں کا اس راہ میں پہلا قدم ہے۔ مدراس کی سرزمین پورے ہندوستان میں سب سے پہلا صوبہ ہے جہاں اسلام کی شعائیں سب سے پہلے آ کر چمکی، اور یہ اس وقت ہوا
جب ہندوستان کے کسی گوشہ میں بھی اسلام کا کوئی سپاہی نہیں پہنچا تھا۔ مدراس کی ایک اسلامی تعلیم انجمن کی اس قابل رشک سبقت پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ مدراس کو اسلام کی خدمات میں پہل کرنے کا تاریخی حق ہے۔ آج سے نہیں بلکہ 1300 برس پہلے سے پہنچتا ہے۔ امید کی دوسرے صوبوں کی اسلامی انجمنیں اس کی تقلید کریں گی۔ ناظرین، ان تمام خطبات کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام میں ایک منطقی ربط ہے۔ اگرچہ سید صاحب نے انہیں سرسری طور پر مرتب کیا تھا، لیکن سوچ سمجھ کر مرتب کیا تھا، اس لیے منطقی ربط اس میں پایا جاتا ہے۔ منطقی ربط کے معنی یہ ہیں کہ غور و فکر کرنے والے قاری کے سامنے جب ایک عنوان پر معلومات و خیالات آ جاتے ہیں تو آپ سے آپ دوسرے عنوان کی ضرورتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا کہ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ اس خطبے سے متعدد دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ انسانوں میں جتنے طبقات پائے جاتے ہیں ان میں انبیاء کرام کے سوا کوئی دوسرا طبقہ ایسا نہیں ہے جس کی سیرت انسانیت کی تکمیل کر سکتی ہو۔ اس کے بعد قاری کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انبیاء اور رسول کی تعداد بے شمار ہے، انسان ان میں کس نبی کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ اس سوال کا فوری جواب خطبہ نمبر 2 میں مل جاتا ہے۔ یہی معنی اور مطلب ہے منطقی ربط کا، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی عالمگیر اور دائمی نمون عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس کے ثبوت میں بعد کے 4 خطبات پیش کیے گئے ہیں، وہ بالترتیب اس طرح ہیں۔ سیرت رسول کا تاریخی پہلو، اس کی کاملیت، اس کی جامعیت اور اس کی عملیت۔ ناظرین، ان خطبات کا استدلالی رنگ یہ ہے کہ انسانیت کی تکمیل صرف اسی سیرت سے ہو سکتی ہے۔ اس ذات گرامی میں یہ چاروں شرائط پائی جاتی ہیں۔ سید صاحب نے دلیلوں سے بات پیش کی ہے۔ یہ چاروں خصوصیات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اس کتاب میں بہت سے غیر مسلم دانشوروں کے بھی کافی حوالے پیش کیے گئے ہیں، مثلا مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرینگر، جو 1854 میں اور اس کے بعد تک ہندوستان میں حکومت برطانیہ میں علمی اور تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جنہوں نے خاص ابتدائی عربی ماخذوں سے لائف آف محمد لکھی ہے اور مخالفانہ لکھی ہے۔ وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری ہے، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شہادت پروفیسر مارگولیس، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں استاذ تھے، ان کی لکھی ہوئی سیرت محمد ہے، جو انتہائی منفی انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود اس کتاب کے مقدمے میں خود اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے، محمد کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا عزت کی بات ہے۔ ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر دور ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ اگر تم غریب ہو تو شیخ ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر تم بادشاہ وقت ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ سید صاحب جیسے عظیم سیرت نگار، ان کے خطبات سیرت کا مولانا سید علی احمد قادری نے ان بلند الفاظ میں تعارف کرایا ہے۔ علامہ سیسو ندوی کا ہر خطبہ ایک مرصع غزل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 7واں خطبہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہے۔ اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہر مذہب کے 2 جز ہیں، ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء یا انسان کے مال و دولت سے ہے۔ پہلے کو ایمان، دوسرے کو عمل کہتے ہیں۔ آخری خطبے کا خاتمہ کچھ اس انداز سے کیا گیا ہے،
नौजवानों, मुझे सफाई के साथ ये कहने दो कि खामोशी, सुकून, खलवत नशीनी और तजर्रुद की ज़िंदगी इस्लाम नहीं है। इस्लाम जिद्दोजहद, सही अमल और सरगर्मी का नाम है। वो मौत नहीं, हयात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बौद्ध के पैगाम की तरह तरक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि तस्फीह ख्वाहिश है। मसीहियत में दौलत और क़ुव्वत की तहक़ीर है, लेकिन उनके हुसूल और सर्फ के तरीक़ों की दुरुस्तगी और उसके सही इस्तेमाल और मसरफ़ का तयन है। इन खुतबात का निचोड़ एक जुमले में सैयद साहब ने यूँ अदा किया है, इंसान कानों से नहीं बनते बल्कि आँखों से बनते हैं। यानी दुनिया के सामने अमली नमूना होना चाहिए, जो सरापा अमली किरदार का सरापा मुजस्सम होना चाहिए। मिलादुन नबी के मौके पे ज़रूरत है कि रसूल के पैगाम को आम किया जाए। उसके लिए जो भी वसाइल आज के तरक्की याफ्ता दौर में मुमकिन हो, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। मसलन स्कूलों और कॉलेजों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर क्विज़ कंपटीशन कराए जाएं और तकरीरों का मुकाबला किया जाए। इसी तरह गैर मुस्लिम शोरा की नातें और गैर मुस्लिम दानिश्वरों की किताबें और मज़ामीन को शाये करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया के सामने रहमतुल लिल आलमीन का तारुफ और पैगाम हमेशा ताज़ा होता रहे। इस सिंध में मुहसन इंसानियत के मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद नईम सिद्दीकी का ये इक़्तिबास हर ज़हन में नक्श कराने की ज़रूरत है। हक़ ये है कि असल मुजरिम हम खुद हैं। हम ही मुहसन इंसानियत की शख्सियत, पैगाम और कारनामे को दुनिया से भी ओझल रखने वाले हैं और अपनी निगाहों से छुपाने वाले हैं। आज मुहसन इंसानियत की हस्ती का असर नौ तारुफ कराने की ज़रूरत है। ये खिदमत शायद जौहरी तवानाई के इंकशाफ से बड़ी खिदमत होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।